ایسے ہی ہوگا، ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ مولانا ہو، امام ہو، حافظ ہو، مفتی صاحب ہو، کافی صاحب ہو، پیر صاحب ہو، کوئی صاحب، جواب دینا پڑے گا، ہوگا ہم سے۔ کیا کریں گے جن لوگوں نے کروڑوں اربوں خربوں لاکھ روپے اور ہزار روپے جس کے ہڑپ کر گئے نہیں دے رہے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ حضرت کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمارے پاس نماز نہیں رہے گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا نماز نہیں ہے تو ختم؟ اب جس کا آپ نے قرضہ لیا ہے اس کا گناہ آپ کے اوپر لادا جائے گا، لیکن معاف نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس کی نماز جنازہ ہوگی، اگر اس کے اوپر قرضہ ہے نماز نہیں، پہلے اس کا ہر گناہ معاف ہوگا۔ شہید کا ہر گناہ معاف، خون گرا معاف، لیکن قرضہ کسی کا لیا ہے وہ معاف نہیں۔ شہید جو اللہ کی رضا کے لیے گردن کٹائے، خون کا پہلا قطرہ گرا، بخشش کا مزدہ، سارا گناہ معاف۔ کوئی سبحان اللہ نہیں بول رہا ہے۔ ارے کب بولے گا؟ آپ لوگ پریشان ہیں کیا؟ مجبور ہیں کیا؟ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ۔ شہید کے ہر گناہ معاف، لیکن قرضہ کسی سے لیا معاف نہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام حضرات اپنے کردار و عمل سے بتلائیے کہ ہم اپنی مرضی سے جینے والے نہیں ہیں، ہم وہی کام کریں جس سے نبی راضی ہو، خدا راضی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ ذرا زور سے بولے آمین۔ کیا نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بدعقیدوں سے دور رہیے، رشتہ مت کیجیے۔ میں تو بدعقیدوں کو بھی کہتا ہوں تم لوگ خوش عقیدہ کیا سنیوں کیا شادی مت کرو، بوال ہوگا، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا۔ ہمارے یہاں کیا کیا، ایک سنی لڑکا، لوگ سمجھے نہیں، اب بدعقیدے کی یہاں شادی کروا دیا، اور لڑکی جو ہی سسرال گئی لڑکا سوالات کر دیا، لڑکا سوال کیا، لڑکی ذرا بول دی، پتہ چل گیا سسر جو ہے 24-25 ہے، بدعقیدہ ہے۔ اس کے بعد پنچایت ہوئی، بحثہ بحث ہوئی، لڑکا سیدھے کہہ دیا سسر سے، سسرال والوں سے، یا تو تم بدعقیدگی سے توبہ کرو یا رشتہ ختم، لیکن میں کبھی اسے سویکار نہیں کروں گا۔ گھر خراب ہوا کہ نہیں؟ ٹینشن ہوا کہ نہیں بھائی؟ دونوں کو نہ ہوا تو ایسا کام کیوں کرے؟ دیوبندی دیوبندی میں کرے، وہابی وہابی میں کرے، بریلوی بریلوی میں کرے۔ فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ لیکن پیسہ کا بھی تو مسئلہ رہتا ہے۔ پیسہ مل جائے تو ہم کو لگتا ہے کچھ دنوں میں لوگ چھچندر سے بھی شادی کر لیں گے۔ بھائی پیسہ کیا ہے؟ دیکھو ایمان ہے یا نہیں، عقیدہ ہے یا نہیں، دوسرے سے کیا مانگو گے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ جیسا کیجئے گا ویسا پائیے گا۔ کیا پائیے گا؟ گناہ کیجئے گا مصیبت آئے گی، خدا کو ناراض کیجئے گا پریشانی آئے گی، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑیے گا پریشانی آئے گی۔ تب آپ کہیے گا میرے اوپر ظلم ہوا، میرے اوپر ظلم ہوا۔ نہیں، اللہ رحم فرماتا ہے، ظلم آپ نے اپنے اوپر کیا۔ اس لیے بہتر ہے جب یہاں سے جلسہ ختم ہو اپنے اپنے گھروں کو جائیں تو بیٹھ کے اس پہ غور کریں۔ باپ رے باپ، راستہ تو بند ہو گیا۔ قرآن نے کہا جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، اور اس بات کو ہر گھڑی یاد رکھیے گا، ہر گھڑی جہاں بھی رہیے یاد رکھیے۔ کیوں؟ آپ بچ جائیے، ہم اس کے ساتھ غلط کریں گے، میرے ساتھ غلط ہوگا۔ ہم راستے میں پتھر بچھائیں گے، کوئی میرے لیے کر دے گا۔ ہم کسی کو ماریں گے، کوئی ہم کو مارے گا۔ کسی کی ماں بہن کو گالی دیں گے، وہ مجھ کو گالی دے گا۔ آپ سترک ہو جائیے۔ آپ کہیے گا اچھا جیسا کروں گا ویسا ملے گا، تو ہم نماز پڑھیں تو ثواب ملے گا، قرآن پڑھیں تو ثواب ملے گا، نبی کی سنت پہ عمل کریں تو ثواب ملے گا۔ ہر گھڑی اس بات کو یاد رکھیں، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، اور کام وہی کیجئے جس میں خدا کی رحمت آئے، تاکہ قبر میں بھی آرام ہو، حشر میں بھی آرام۔ تقریر سن کر کے گھر جا کر کے بالکل ادھر سے سن کے ادھر مت نکالیے گا، ورنہ ایسی تقریر زندگی بھر سنتے رہیے گا۔ ہائی فائی بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے کالے کالے گورے گورے علماء آئیں گے، تقریر کر کے چلے جائیں گے، لیکن آپ کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ عمل کا جذبہ پیدا کریں، عمل کا جذبہ پیدا کیجئے۔ اے اماں تم لوگ سن لو، تم لوگ بھی سن لو،
بال سوارتی ہے، کنگا کرتی ہے، بال کتنا ٹوٹ کے کنگھی میں چلاتا ہے. ان عورتوں کو یہ نہیں معلوم بال پھینکے گی کہاں. عورت کپڑا بدن دھو رہی ہے یا نہائی ہے، اور بدن سے کپڑا جو نکلا اس کو دھو لیا، اس کو کہاں سکھائے گی؟ ناخن کاٹا، ناخن کو کہاں کیسے کیا کرے گی؟ کتنی عورت کو نہیں معلوم ہے. آپ لوگ جانے کیا؟ جائیے، آپ لوگ جائیے گا تو ہم 2-3 شعر سنا دیں گے. جو عورت مسلمان ہے سن لو، جب بال میں کنگا کرو، چول میں بنگلہ ٹھیک ہے، چول میں کنگھی کرو، اور جو بال ٹوٹ جائے ان بالوں کو راستے پہ پھینکو مت، چھپا کے ایسی جگہ رکھ دو یا زمین میں دفن کر دو کہ کسی مرد کی نظر نہ پڑے. ناخن کاٹو، عورت ہو یا مرد، ناخن کاٹ کے پھینکو مت، زمین میں دفن کرو. عورت اپنے بدن کا کپڑا نکال کے نہانے کے بعد، دھونے کے بعد ایسی جگہ نہ پھیلائے جہاں کسی غیر مرد کی نظر پڑے، کپڑے پہ نظر نہ پڑے. تو ان عورتوں کو سوچنا چاہیے اسلام نے ہمیں اس قدر بچایا ہے، میرے کپڑے پہ نظر نہ پڑے تو میرے چہرے پہ کسی کی نظر کیوں پڑے. اس لیے جہاں جائے نقاب پہن کے جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اور دوستو، میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا، تقریب میں بھی بہت دن سے کر رہا ہوں، آپ بھی بہت دن سے سن رہے ہیں، کب تک کرتے رہیں گے، کب تک سنتے رہیں گے؟ عمل کا جذبہ پیدا کر لیں تاکہ ایک ہی رات کی محنت ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر. میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس بات کو ہمیشہ ہر گھڑی یاد رکھیے گا، جیسا کروں گا ویسا ملے گا. حرام نہ کھاؤں گا، خدا ناراض ہوگا. بس اس بات کو یاد رکھیے گا. وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. ہم لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھ کے، نبی کی نافرمانی کر کے، خدا کی نافرمانی کر کے. ہم لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس لیے دوستو، ہم اپنے آپ پہ بھی ظلم نہ کریں. وہی ایک کام کریں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. میرا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن 2 آدمی سو رہے تھے، ایک آدمی چلے گئے ہیں، ایک آدمی سو رہے ہیں. اور میں جب تک تقریر کرتا رہتا ہوں، میں کسی کو سونے نہیں دیتا ہوں. میں نے آپ کو ٹچ بھی نہیں کیا، میں بولتا رہا، آپ لوگ سنتے رہے. اللہ سب کی محبت کو قبول فرمائے. اب پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور ذرا زور سے بولیے یا رسول اللہ. میں 4 مصرے سنا دے رہا ہوں فائنل، اس پہ رہیے گا. حالات اچھے نہیں ہیں، طرح طرح کے مولوی حضرات کا بیان آتا ہے، لوگ بیچ والے سننے والے پریشان ہو جاتے ہیں. آر کی قربو، آرامی کی قربو، یہ سب سوچتا رہتا ہے. یوٹیوب، فیس بک پہ جتنا مولوی صاحب سب بحث کرے صحابی کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، کسی پہ دھیان مت دیجیے گا. اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے اپنے مسجد کے امام سے پوچھے گا، اپنے سنی عالم سے پوچھے گا، فیس ٹو فیس. مفتی گوگل سے مت پوچھے گا، گوگل سے مت پوچھے گا، اپنے عالم سے پوچھے گا، ہے نا بھائی؟ آپ پوچھئے گا. اور میں آپ کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، عقل مند ہے تو آپ سمجھ جائیں گے. اگر کوئی مولوی مولانا نعرہ دے اور اگر کسی صحابی کے بارے میں کچھ بولے تو کہہ دیجئے گا ہمیں تمہارے جیسا رہنما کبھی نہیں چاہیے تھا، ہمیں تمہاری رہنمائی پسند نہیں ہے. میرے لیے کل اعلیٰ حضرت کافی تھے، آج بھی کافی ہے، جب تک زندہ رہوں گا اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کافی. شاعری بول رہے ہیں، پڑھ دے، میں پڑھ دے رہا ہوں، آپ لوگ سن